السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ 5 مشہور بتوں کا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھے اور ان کی قوم اس کی پوجا کرتی تھی۔ اور اگر ہمارے گھر میں تصویر ہو یا کسی جاندار کی یا انسان کی تو اس سے رحمت کا فرشتہ بھی داخل نہیں ہوتا۔ 5 مشہور بت جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف آواز فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کے عذاب دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کا بیان یہ ہے، ترجمہ: اور بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جن کا تذکرہ اوپر آیات میں بھی موجود ہے۔ یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار، عبادت گزار تھے اور لوگ ان کو بہت مانتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کو ان کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واعظ سنا سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں کو اور مجسمے بنا بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی بات کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگر برابر مبعوث ہوتے رہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے اور منع فرما دیا بھی تھا، اور حدیث کے مطابق جس گھر میں تصویر یا کتا یا جن ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آپ کے دل میں یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ جو ہم فیس بک یا واٹس ایپ پر تصویر لگاتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کرام کچھ یوں فرما چکے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک فتویٰ بھی جاری ہوا ہے کہ جو ویڈیو اور کمپیوٹر یا موبائل کی تصویر کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ مثل آئینہ ہے کہ موبائل یا ٹی وی بند کیا جائے تو تصویر غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے آئینے یا پانی کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا اپنا عکس نظر آتا ہے اور جب ہٹ جائے تو عکس یا تصویر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے جواز میں علماء نے پورے رسائل لکھے ہیں اور کچھ علماء کرام نے اس کو بھی حرام ہی لکھا ہے۔ ہاں، کاغذ، کپڑے وغیرہ کے اوپر کسی بھی جاندار کی تصویر سب کے نزدیک ہی ناجائز ہے اور بنانے والا گنہگار